السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ آپ سب کو رمضان کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آخر کار ہم داخل ہو گئے اس پیارے مہینے میں جس میں ہم بہت ساری نیکیاں اپنے دامن میں بھر سکتے ہیں، اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، اور جس مہینے کی آرزو ہمارے دل میں تھی اور ہم دعائیں کر رہے تھے اتنے عرصے سے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ امید ہے کہ آپ پوری تیاری سے اس مہینے میں داخل ہوئے ہوں گے، اور سب ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ اس مہینے میں ہم نے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری بخشش بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اپنے تمام کاموں کو آپ تھوڑا سا اس مہینے میں ذرا پیچھے رکھ لیں اور صرف ضرورت کے کاموں کو آگے رکھیں۔ باقی سب پارٹی ٹائم وغیرہ باقی وقت میں ہوتا رہے گا، اس مہینے کے لیے پارٹی ٹائم کو بھی ذرا اوائڈ کریں۔ تو تیار ہیں آپ سب تیز بھاگنے کے لیے؟ یاد رکھیں یہ دوڑ جو آج شروع کرنی ہے تو بیچ میں تھک کے یا اکتا کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ دوڑتے رہنا ہے جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ تو اس کا کوئی لمحہ یہ 30 دنوں میں کم قیمتی نہیں ہے، سبھی قیمتی اوقات ہیں۔ اور اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک اور پروگرام آپ دیکھیں گے کہ آج کی نیکی کے اس سیشن میں آپ کو اسلام کے ایک اہم ترین رکن نماز کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی۔ نماز جو ہے وہ، جیسے آپ جانتے ہیں، اسلام کے جو 5 رکن ہیں ان میں ایمان کے بعد اہم ترین عبادت کا نام ہے۔ نماز اتنی جامع عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے ایٹ اے ٹائم، یعنی آپ ثنا بھی کر رہے ہیں، آپ حمد بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، قیام رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر نماز میں جو کلمات اور دعائیں ہیں وہ بھی اتنی جامع ہیں کہ ان میں ساری خیر جمع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ فاتحہ کو ہی لے لیں، اس میں دعا بھی ہے اور پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی نماز کے فریضے کو اچھے سے سمجھیں گے اور شروع سے آخر تک اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے اور تشریح بھی۔ یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ اس لیے کہ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم شوق سے نماز ادا کریں گے، نماز میں ہمارا دل لگے گا، اور چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو، تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے سے قریب ہوتا ہے فرائض ادا کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اگر قریب ہونا ہے، مقربین میں شامل ہونا ہے، تو اپنے فرائض کو اچھا کرنا ہے، اور ٹاپ آف دا لسٹ نماز آتی ہے۔ ہم لوگ آج تک نمازیں تو پڑھتے رہے، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو کبھی سمجھا بھی ہے، اس کی تشریح بھی سیکھی ہے؟ تو آہستہ آہستہ کر کے ہم ان دنوں میں اپنی نماز کو بہتر کرنے پہ توجہ دیں گے، جہاں پہ ہم اور بھی نوافل ادا کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ فرائض کی کوالٹی ہماری کم ہو، ہمارے فرائض جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ بہترین ہونے چاہیے۔ اور انشاءاللہ آج اینڈ میں آپ کو ایک ایسی دعا بھی بتاؤں گی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ایسی دعا ہے، ایسا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات مجموعی طور پہ جتنی حمد و ثنا کرتی ہے وہ اتنے سے الفاظ میں آپ انشاءاللہ آج سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نماز سے۔ نماز ہے کیا؟ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، بات کرنا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آسمانوں پہ جا تو نہیں سکتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، مگر اس امت کو اگر معراج چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز اللہ رب العالمین سے والہانہ محبت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے 5 دفعہ دن میں فرض کی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی مشکل میں وہ ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ صبح دوپہر شام وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ہم کلامی کریں۔
खुद सोचें, रब्बे कायनात वो है कि उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। कुल कायनात उसकी तस्बीह कर रही है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तस्बीह कर रही है उसकी जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में। तो उसको हमारी जरूरत नहीं, जो एक नन्हा सा जर्रा जिसको इंसान कहते हैं इस प्लेनेट अर्थ पे जो रहने वाला है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है इस लामहदूद कायनात में, उससे वो कहता है कि तुम मेरे सामने आके खड़े हो और मुझसे बात करो। सोने जाने से पहले भी बात करो, जब तुम सुबह को उठो तो सबसे पहले मुझसे बात करो, और जब अपने कामों में भाग दौड़ करते करते दिन गुजार रहे हो तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया करो और मेरे सामने खड़े हो जाया करो और सुकून पा लिया करो मेरे आगे झुक के और अपनी सारी टेंशन्स मुझे दे के। और जब सूरज ढलने लगे, दिन गुजर रहा है और इस एहसास से दिल बैठने लगे कि सारा दिन चला गया और अब अंधेरा छा रहा है, तो मेरी तरफ आ जाया करो, इसलिए कि मेरी जात से, मेरी याद से तुम्हें सुकून हासिल होगा। तो नमाज पूरी की पूरी देखा जाए तो मोहब्बत का इजहार है जो बंदा अपने रब से करता है। यूं लगता है एक इंसान हाथ बांधे खड़ा है, बाअदब, नजरें झुकी हुई हैं, और ऐसा लगता है जैसे कह रहा हो कि नजर भी उठाऊं तो कैसे, कैसे उठाऊं तेरे आगे। सारी दुनिया मैंने पीछे कर दी अल्लाह अकबर कह के, हाथ उठाए तो जैसे सारी दुनिया पीछे फेंक दी। मैंने भुला दिया हर एक को, सिर्फ एक तेरी जात है जो मेरे दिल में है, जिसकी याद है मेरे दिल में। लबों पे तेरी हमद का तराना है और सोचों में सिर्फ तू है। फिर जब खड़े खड़े चैन नहीं आया तो बंदा झुक जाता है उस रब के आगे और उसकी तस्बीह बयान करता है, उसकी अजमत बयान करता है। और फिर यही काफी नहीं समझता, जब ये बयान कर लेता है तो बेकरार होके खड़ा हो जाता है ये कहते हुए, सुन ली तूने मेरी सदा, तारीफ सारी तेरे लिए ही है। तूने मेरी बात सुन ली, मुझ कमजोर बेबस इंसान की बात सुन ली। और फिर खड़ा होता ही है तो बेचैन होके, बेकाबू होके उस रब के आगे गिर जाता है, अपने सारे वजूद को गिरा देता है, अपनी पेशानी उसके आगे जमीन पे रख देता है, जहां वो सबसे करीब होता है। सजदा ही वो जगह है जिसके जरिए अल्लाह ताला फरमाता है वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। तो इंसान उसके करीब हो जाता है, तब वो ऐसे ही होता है जैसे अल्लाह ताला के कदमों में उसने अपना सर रख दिया, और वो बेख्तियार उस रब की बड़ाइयां बयान करने लगता है, सुबहान रब्बियल आला। मेरी क्या हैसियत, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मेरी पेशानी जमीन पे पड़ी हुई है, मैं कुछ नहीं हूं, और बड़ाई तो सारी तेरे लिए। मेरा वजूद, मेरी अक्ल, मेरा दिमाग, मेरी सोच, सब कुछ तेरे आगे झुक गई। मैं गिरी हुई हूं तेरे आगे, पस्त हूं तेरे आगे, नीची हूं तेरे आगे, हकीर हूं तेरे आगे। मेरा ये चेहरा जो इज्जत की अलामत है वो झुका हुआ है तेरे आगे, तेरे कदमों में पड़ा हुआ है, और मेरा कोई हाल नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो इससे भी ज्यादा हकीर थी, मगर इससे ज्यादा कोई और हालत नहीं जिसमें मैं गिर के अपनी हकीकत तेरे आगे रख सकूं। तो मैंने अपना सारा वजूद ही गिरा दिया। तू मुझ नातवां को देख और मुझ पे तरस खा ले। मैं तेरी बड़ाइयां बयान करने के बाद अपनी हाजतें तेरे आगे रखती हूँ, अपना दुख, अपना गम तुझे ही सुनाती हूँ। ये करके फिर इंसान उठकर बैठ के जरा सांस लेता है, और फिर अभी दिल भरा नहीं, फिर वो झुक जाता है, फिर वो कहता है ये मेरे आंसू मेरे दिल का हाल बयान करते हैं। फिर उसका दिल करता है कि खूब खूब उसकी बड़ाइयां बयान करे, उसकी हमद बयान करे। जब वो ये कर लेता है तो फिर उठ के खड़ा हो जाता है, फिर उससे बातें करने लगता है, निगाहें फिर झुकी हुई, फिर आजिजी,
सर नीचे, फिर उसके बाद उसी तरह झुकता है, उसी तरह गिर जाता है जमीन पे, फिर उठ के बैठ जाता है। अब बैठ के अपना हाले दिल उस रब को सुनाता है और उससे फिर मांगता है। और जब मांग चुकता है तो उसके बाद वो बंदा जो सारी दुनिया को भूला हुआ था नमाज में, अब सलाम फेरता है और सबको सलाम करके वापस इस दुनिया में आता है। वो तो कहीं और ही पहुंच चुका था, रब के आगे खड़े खड़े उसको पता ही नहीं था वो कहाँ है। उसका नाता इस दुनिया से टूट चुका था और उसका कनेक्शन कहीं और जुड़ा हुआ था। तो अब वो दुनिया में वापस आता है दाएं और बाएं सलाम करके। ये है नमाज। तो नमाज को एक्सरसाइज या मुशक्कत के तौर पर हमने नहीं लेना, अपने रब से मोहब्बत के इजहार के तौर पे लेना है। ये खड़े झुके बैठे हर वक्त मोहब्बत का इजहार। तो ये इतनी स्पेशल चीज है नमाज। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जरा परेशानी होती तो नमाज की तरफ भागते थे। क्यों? क्योंकि यही तो है जिसके जरिए मैं अपनी परेशानियां, अपना दुख, अपना गम अपने रब के आगे रख दूं, उसके आगे झुक के उससे मदद तलब कर लूं। इवन सूरज ग्रहण चांद ग्रहण भी होता था तो नमाज की तरफ बढ़ते थे। तो इट मीन्स नमाज वो चीज है जो स्ट्रेस में इंसान को तसल्ली देती है। तो खुद सोचिए कि हम नमाज फिर कैसी पढ़ते हैं। हमारी नमाजों में तो ये सब कुछ है ही नहीं। हालांकि अगर हम नमाज को वाकई इस तरह से पढ़ने लगी तो हम इंजॉय करेंगे नमाज, हमारा दिल लगेगा नमाज में, हमें शौक होगा नमाज का। तो जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमने असल में सारी दुनिया को खैर बात कह दी है। अब मेरी अल्लाह ताला से बातें करने का वक्त है। अब कोई डिस्टरबेंस नहीं, ना खाना है, ना पीना है, ना बोलना है, ना सोना है। और जहन कहीं और ही लग गया। और इंसान सबसे पहले क्या कहता है? सुबहानक अल्लाहुम्मा। सुबहाना क्या माने? सुबहान का पाक है, का सुबहाना क्या है ना, पाक है तेरी जात, तेरी जात पाक है। अब पाक होने का मतलब क्या? जब आप कहते हैं ये घर पाक है, ये कालीन पाक है, अंबिया की जिंदगी पाक है, तो क्या मतलब होता है? घर पाक है यानी गंदगी से पाक है, ये कालीन पाक है यानी निजासतों से पाक है, अंबिया की जिंदगी पाक है यानी इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी गुनाहों से पाक है। तो जब हम पाक का लफ्ज बोलते हैं तो हर एक के लिए मीनिंग डिफरेंट होता है। जब हम अल्लाह ताला के लिए बोलते हैं कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, सुबहाना का अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करती हूँ। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस चीज से पाक है? हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की कमजोरी से। तो क्या क्या ऐब होते हैं, क्या क्या बुराइयां या क्या क्या कमजोरियां हो सकती हैं जिनसे हम अल्लाह ताला को पाक करार दे रहे हैं? यानी शरीकों से, मददगारों से, मुशीरों से, वजीरों से, ऐबों से, बीवी बच्चों से, वालदैन से पाक, तमाम किस्म के खानदानी रिश्तों से पाक, गफलत से पाक, नींद से पाक, ऊंग से पाक, भूल चूक से पाक, मोहताजी से पाक, आजिजी से पाक, थकन से पाक, आराम करने से पाक, बुखल से पाक। और जो भी मुशरिकीन के बद अकायद हैं, जो भी वो अकीदा रखते हैं मुशरिकीन, उन सब अकायद से पाक। अल्लाह तू पाक है, तेरे अंदर कोई नक्स नहीं है, तो कोई कमी नहीं है। और जब इंसान ये कह देता है तो वो बहुत बड़ी डिक्लेरेशन करता है, इसलिए कि इसके बाद वो नफा नुकसान का मालिक किसी और को नहीं समझ सकता, क्योंकि फिर तो उसने शरीक ठहरा लिया। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि गैब की बातें कोई और जानता है, क्योंकि फिर इसने इनकार कर दिया अल्लाह के सुभान होने का, क्योंकि वो तो शरीकों से पाक है, कोई और नहीं गैब की बात जानता। फिर किसी और को वो मुश्किल कुशा नहीं बना सकता, इसलिए कि मुश्किल कुशा तो वो है, उसको तो किसी की जरूरत नहीं है, वजीरों मुशीरों की जरूरत नहीं, किसी और को अपने काम डेलीगेट करने की जरूरत नहीं कि ये काम करेगा। तो जब आप सुबहान कह देते हैं ना उसको, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जेबा है, किसी और के लिए नहीं। ठीक है? ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जेब देता है, किसी और को नहीं, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से पाक हो जैसे अल्लाह ताला है। तो फिर इसके बाद तमाम किस्म के शिर्क इंसान के खत्म हो जाते हैं खुद ब खुद, और तमाम किस्म की ऐसी बातें जो अल्लाह ताला के लिए
زیب نہیں دیتی، جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، ان سب کی انسان نفی کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ اور سبحانکا کا دوسرا ایک اور بھی مفہوم کیا گیا ہے کہ جہاں پہ مخلوق کی ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی قوت جواب دے جاتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، وہاں پر لفظ سبحان آتا ہے، اپنی عاجزی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی قوت کے لیے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کا علم جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں نہیں کوئی علم۔ انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح انسان سواری پہ بھی سوار ہوتا ہے نا، سبحان الذی سخر لنا کہتا ہے، تو وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اصل میں، کہ اللہ میری قوت نہیں ہے اس سواری کو چلانے کی، نہ یہ میرے اختیار کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو نے ہی اس کو مسخر کیا میرے لیے۔ تو یہ جو سبحان کا کلمہ ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اور یہ میزان میں بھی بہت بھاری ہے۔ تو جب انسان سبحان کا اللہم کہتا ہے، اے اللہ تو سبحان ہے، میں تیری پاکی بیان کر رہا ہوں، تو وہ ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے اس کی شان میں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، اور اے اللہ، اور لیکن میم کس چیز کی ہے؟ میم جو ہے نا، یہ اللہم کا لفظ ہم جو ہے، آپ دیکھ لیں دعاؤں میں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں، تمام جو مسنون دعائیں اللہم سے ہی زیادہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، اور میم کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جمع ہو گئی، یعنی الرحمن الرحیم الودود المجیب، الوالی الخالق الباری، جتنی صفات ہیں وہ اس میم کی وجہ سے جمع ہو گئی، اللہم، ٹھیک ہے۔ اور وَبِحَمْدِكَ، اور اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتی ہوں، تیری تعریف بیان کرتی ہوں۔ اور حمد کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کی خوبی ہے اللہ تجھ میں ہے، ہر قسم کا کمال تجھ میں ہے، سارے کمالات ساری خوبیاں تجھ میں جمع ہیں یا رب۔ تو پہلے آپ نے نفی کے کر دی ہر عیب کی، اور اس کے بعد آپ نے تمام خوبیوں کا مجموعہ یہ بتایا کہ اللہ تیری ذات ہے۔ تو کتنی پیاری بات آپ اس وقت بیان کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ وا کا معنی اگر اور لیں تو پھر تو اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں، اور یہ بھی کہ تیری حمد ساری تیرے لیے ہے، تعریف ساری تیری ہے۔ اور واو حالیہ لیں، سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں اس حال میں کہ جو بھی کمال کی صفات ہیں وہ تجھ میں ہیں، یہ واو حالیہ ہو گیا۔ تو واو حالیہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یعنی اب اے اللہ تو پاک ہے، تیری میں پاکی بیان کرتی ہوں، اور جو میں یہ تیری پاکی بیان کر رہی ہوں نا اللہ، یہ بھی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تیری توفیق ہے اور تیرا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بہت پیارا کلمہ ہم منہ سے نکالتے ہیں جس وقت ہم سبحانک اللہم و بحمدک کہتے ہیں، اور وہ تبارک اسمک، اور بابرکت ہے تیرا نام، تیرا نام بڑی بار برکتوں والا ہے، یعنی جس چیز پہ بھی تیرا نام لیا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خیر، زیادتی خیر، زیادہ ہو جانا کسی چیز کی میں بڑھوتری، یعنی کوئی بھی چیز میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے دنیا کی کسی چیز میں بھی، تو اللہ وہ تیری طرف سے ہے، تیرا نام ہے ایسا کہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پھر کوئی کام شروع کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نام کی بھی بہت برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بابرکت ہے، اس کا نام بھی بہت برکتوں والا ہے، اس کے نام کی وجہ سے، اس کے نام کی برکتوں سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو صحت ملتی ہے، یا کسی کو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یا بارشیں برستی ہیں، یا فصلیں اگتی ہیں، یا پھول اگتے ہیں، یا انسان کو اولاد ملتی ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کی ترقی ملتی ہے، یا کاروبار میں کچھ بڑھاوا ہوتا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نہ کوئی پیر کرتا ہے، نہ فقیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی زمینی مخلوق اور نہ آسمانی مخلوق، ہر چیز میں برکت ڈالنے والا صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے لیکن شفا ڈالنے والا اللہ ہے۔ تو یہ ہم سوچیں کہ وہ رب جس کا نام بھی بڑا برکت ہے، نام بھی برکتوں والا ہے، اس کے نام سے چیزوں میں ترقی آ رہی ہے، بڑھوتری آ رہی ہے، خیر آ رہی ہے، اور خیر بڑھتی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور اللہ جد شان تیری، تعالی بلند ہے،
اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، تیرا مقام بڑا اونچا ہے، کتنی بلند ہے، کتنا اونچا ہے، اس کی کوئی ہمیں پتہ نہیں، ہم کہہ نہیں سکتے، ہماری عقل نہیں وہاں تک پہنچ سکتی۔ اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بلند ہے، تیری شان اتنی عظیم ہے، تجھے نہ بیوی کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت، نہ کوئی کوئی وزیروں کی ضرورت، نہ مددگاروں، کسی کی ضرورت نہیں، تیری شان خود ہی اتنی بلند ہے، تو اتنا بلند شان والا ہے، برتر ہے تیری بزرگی، تیری عظمت جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات انسان کہتا ہے، جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بات آپ نے ایسے کر کے کہہ دی کہ لا الہ غیرک، نہیں کوئی الہ تیرے سوا۔ یہ آخر میں آپ یہ بات کہہ کے بات کو مکمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہے توحید۔ الہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق کو نہیں، کیونکہ یہ ساری صفات صرف تجھ میں ہے، سبحان بھی تو ہے، حمد بھی تیری ہے، اونچی شان بھی تیری ہے، بابرکت نام بھی تیرا، اور ساری صفات کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی سوائے تیرے۔ تو اے اللہ، عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے، سبحان اللہ۔ نہ کوئی پیر، نہ عبد القادر جیلانی، نہ علی حجویری، نہ عبداللہ شاہ غازی، کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق ہے۔ اللہ عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ اتنا اہم پیغام ہے، اتنی اہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے کہ انسان یہ بات کہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہی ہمارا کلمہ ہے جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، اور سارے شرک اس سے یہیں پہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد کوئی بھی کسی کو حاجت روا نہیں سمجھ سکتا۔ جو سمجھ کے یہ باتیں بولے، پھر اس کے بعد وہ کہاں کسی اور کے در پہ جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جھکے، کسی قبر پہ جا کے وہاں پہ سجدے کرے، وہاں پہ دھاگے لگائے، وہاں پہ کیا کرے؟ جس کے پاس ایسا رب ہے، وہ اس رب کو چھوڑ کے کدھر کدھر ٹھوکریں، کس کس در پہ جا کے ماتھے ٹیکنے لگا ہوا ہے، کدھر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ وہ آئے ایسے رب کے پاس، وہ روز نماز پڑھتا ہے، نماز سے سلام پھیرتے ہی پھر اس کے بعد کہتا ہے فلاں بابے کے پاس جانا ہے، فلاں فقیر کے پاس جانا ہے، وہاں پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ نہ، تم نے جس رب کی شان اتنی بیان کر دی، اس کے آگے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، اسی کو پکارو، اسی کے آگے جھکو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ثنا جو ہم سب سے پہلے نماز میں بیان کرتے ہیں۔ کتنا مزہ آیا نا یہ سیکھ کے، سمجھ کے۔ اب آج جو آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، بہت مختصر ایک تشریح کی ہے اس کی، لیکن مزہ آ گیا اس کے بعد، اور آپ کو مزہ آئے گا نماز میں جب آپ اس طرح سے سوچ سوچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم نے قرآن کریم کو شروع کرنا ہے، اور 2 قرآن کم از کم ہر ایک مکمل کریں۔ ایک تو وہ ایوری ڈے ہم ایک پارہ روزانہ انشاءاللہ پڑھیں گے، دوسرا بہت آسان طریقہ جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا قرآن کریم مکمل بھی ہو گیا، وہ آپ یہ کریں کہ عثمانی مصحف لے لیں، اور آپ دیکھیں گے ہر جو پارہ ہے اس کے اندر وہ 20 پیجز کا ہے۔ 20 پیجز مینس کہ یعنی فرنٹ اینڈ بیک، فرنٹ اینڈ بیک، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہر نماز کے بعد فرنٹ بیک 2 پیج ہو گئے، فرنٹ بیک 4 پیج ہو گئے، یعنی لیف جو ہے، جو ایک اس کا ورقہ ہے، 2 ورقے صرف آپ نے پڑھنے ہیں، فرنٹ اینڈ بیک، فرنٹ اینڈ بیک 2 ورقے، دیٹس اٹ، ہر نماز کے بعد۔ تو 5 نمازوں کے بعد آپ نے 20 پیجز پڑھ لیے، اور اس طرح سے آپ کا پورا ایک پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو 30 روزوں پہ 30 پارے مکمل ہو جائیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی اور ہم آخری عشرے تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں اور زیادہ بھی پڑھ کے، اور جو کمی ہوگی انشاءاللہ اس کو بھی ہم پورا کر لیں گے۔ تو آج ہمیں اتنا مزہ آیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو سیکھا ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک دعا جو میں آپ کو آج بتاؤں گی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور اس میں دعا بھی ہے، اور بہت اہم دعا ہے، کیونکہ ہم سب کی سب سے بڑی کامیابی جو قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ صرف یہ نہیں کہا گیا جو جنت میں پہنچ گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچ گیا وہ کامیاب ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جہنم سے بچاؤ۔ اور ان راتوں میں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے جنہوں نے اپنے لیے جہنم کو سمجھ لیں کہ واجب کر لیا، اتنے گناہ کیے کہ وہ جہنم ان کے لیے لکھ دی گئی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں
جہنم سے آزاد کرتے۔ تو یہ جو دعا ہے میں آپ کو اس کی حدیث بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ کلمات سونے سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی حمد و ثنا کرنے کا ثواب دیتا ہے، اتنی حمد و ثنا کرنے کا ثواب دیتا ہے کہ جتنی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق مجموعی طور پہ کرتی ہے، ساری مخلوق مل کے جتنی حمد و ثنا کرتی ہے نا، صرف یہ کلمات کہنے سے اتنی حمد و ثنا آپ کر لیں گے۔ تو کیا ہے؟ الحمد للہ الذی کفانی و آوانی، تمام تعریف اور شکر اس رب کا ہے جس نے ہر تکلیف سے مجھے محفوظ رکھا اور رہنے کو جگہ دی ہے۔ الحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمد للہ اس ذات کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ الحمد للہ من علیہ و افضل، اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی۔ اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، یا آپ نے تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کر دی، اس کے بعد دعا کریں اللہم انی اسألک بعزتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، ان تنجینی من النار، کہ تو مجھے نجات دے دے آگ سے۔ آمین۔ ان دعاؤں کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیجئے، اس میں ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرمائے، اور ان دنوں میں ہر دن کوشش کریں کہ ہم نے صدقہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے وہ ہے صدقہ۔ آپ صدقہ چاہے تھوڑی سی چیز کا کریں لیکن کریں ضرور۔ میک شور کہ رمضان کی ہر دن آپ صبح کریں تو صدقہ دے کے صبح کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، اس کی ناراضگی دور ہو جائے، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، تو ہم اس ناراضگی سے نکل جائیں اور وہ ہم پر مہربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں اور اذکار کی اس سیریز کا سلسلہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے۔ ہماری مزید آڈیو سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں www.arrahma.org، ARRAHMA.org۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ کے ساتھ نئی دعا اور ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔